اچھا غام صاحب یہ فرمائیے کہ جو قرآن مجید میں شراب اور جوئے کے بارے میں جو بیان کیا گیا ہے وہ اس میں بڑی سختی ہے، اس میں بڑی ناگواری ہے اللہ کی طرف سے، وہ ناگواری سلیوری یا غلامی کے بارے میں نہیں ہے، اس کی کیا وجہ؟ یہ ہر چیز کے بارے میں ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے غلط قرار دیا ہے۔ چنانچہ دیکھیے کہ سلیوری یا غلامی اس وقت موجود تھی تو اللہ تعالیٰ نے کتنی جذباتی اپیل کی ہے۔ آپ سورہ بلد قرآن مجید کی بڑی چھوٹی سی سورہ ہے، کئی جگہوں پر یہ ذکر ہے، لیکن اس میں جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک گھاٹی ہے جس پر تمہیں چڑھنا ہے۔ یہ دنیا امتحان کی گھاٹی ہے لیکن لوگ نہیں چڑھ پاتے۔ وہ گھاٹی کیا ہے؟ تو اس کا جواب دیا گیا ہے کہ وہ گھاٹی یہ ہے کہ تم غلاموں کو آزاد کرو، گردنیں چھڑاؤ۔ یعنی بڑی جذباتی اپیل کی اور اس کو ایمان سے بھی مقدم کر دیا ہے۔ جو پہلی اسلامی کتابیں تھیں ان میں بھی غلامی کے خاتمے کی کوئی انڈیکیشنز ہیں یا اس کو برا جانا گیا ہے؟ ایسا ہی ہے، دیکھیے تورات کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص کہیں سے غلام لے آتا ہے، بنی اسرائیل کو تعلیم دی گئی ہے اور وہ 6 سال اس کی خدمت کر دیتا ہے تو اس کے بعد وہ پابند ہے کہ اس کو آزاد کر دے، اور جب آزاد کرے تو اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا ہو جائے اور اس سے کہے کہ جو یہاں سے لینا ہے لے دو۔ اس کے بعد کون آدمی غلام لائے گا؟ اس پر عمل کیوں نہیں ہوا اتنے طویل عرصے تک؟ یہ بات جب اور اتنی شدت کے ساتھ موجود ہیں۔ کہتا ہے ملاوٹ نہ کرو عمل ہوتا، کہتا ہے غبن نہ کرو عمل ہوتا، لوگوں کا مال نہ کھاؤ عمل ہوتا۔ تو انسان عمل کرنے کے معاملے میں تو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ خان صاحب اس میں تو یہ ہے نا کہ جھوٹ کو، ملاوٹ کو سب غلط کہتے ہیں، اس کو اچھا سمجھ کے کوئی نہیں کرتا، لیکن سلیوری تو جاری رہی نا۔ ایک غلط کہا گیا ہے، قرآن مجید نے اپیل کی ہے، لوگوں کو کہا ہے کہ یہ گردنیں چھڑانا ہے، یہ تم نے انسانوں کے ساتھ کیا کر ڈالا ہے۔ یعنی یہ ساری باتیں اسی طرح کہی گئی، بہت تلقین کی گئی اس کی رسالت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے نا آپ کہاں تک چلے گئے۔ ابو مسعود انصاری کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ اچانک انہوں نے دیکھا کہ پیچھے سے آواز آئی ہے، وہ اپنے غلام کو پیٹ رہے تھے، یعنی کوئی تھپڑ مار دیا کچھ اس طرح۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے آواز دی اور یہ کہا کہ کہیں گلی میں دیکھا آپ نے؟ تو آپ نے کہا کہ ابو مسعود جتنی طاقت تمہیں اس پر حاصل ہے خدا کو تم پر اس سے زیادہ طاقت حاصل ہے۔ تو وہ فوراً پلٹے اور انہوں نے کہا میں نے ان کو آزاد کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا نہ کرتے تو جہنم میں جاتے۔ تو اس لیے بڑی سختی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے۔ لیکن جو معاشرتی برائیاں ہوتی ہیں نہ ان کو یک قلم ختم کرنا ممکن ہوتا ہے، ان کے لیے ہمیشہ ایک گریجول طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، اور نہ یہ ممکن ہوتا ہے کہ سارے انسانوں کو آپ پابند کر دیں۔ آپ دیکھیں دنیا میں، یعنی اس امریکہ میں کتنی بڑی جنگ لڑی گئی اس کے لیے، اور صدیوں بعد بھی لوگوں کا حال یہ تھا کہ وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اصلاحات کو لوگ آسانی سے قبول نہیں کرتے۔ قرآن مجید نے اعلان کیا کہ مسلمانوں کا نظام ان کی رائے پر مبنی ہوگا، یعنی مسلمانوں کا جو سیاسی نظام ہے وہ امرہم شورا بینہم، لوگوں کی رائے پر وجود میں آئے گا۔ مسلمانوں کے ہاں کسی طبقے کو، کسی گروہ کو، بندوق کو اقتدار حاصل نہیں ہوگا، لوگوں کی رائے پر مبنی ہوگا۔ کس نے مانا؟ یعنی خلفائے راشدین کے فوراً بعد ہمارے ہاں بھی بادشاہت قائم ہو گئی، صدیوں تک قائم رہی ہے۔ آج بھی اسلام کے مرکز میں بادشاہت ہی قائم، کون ماننے کے لیے تیار؟ تو بتایا ہی جا سکتا ہے۔